خداوند فرماتا ہے اپنے تمام گناہوں کو اپنے سے دور کر دو اور اپنے لیے نیا دل اور نئی روح پیدا کرو۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس متی کے مطابق۔ ستائیسویں باب کی 45ویں آیت سے سنتے ہیں۔ اور اب چھٹی گھڑی سے نامی گھڑی تک تمام ملک میں اندھیرا چھا گیا۔ نامی گھڑی کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتانی، یعنی اے میرے خداوند، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ پاک انجیل کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح خداوند میں نہایت عزیز مومنین، روزوں کی ایام جو بہت ہی ببرکت ایام ہیں، جن میں ہم مسیح خداوند کے دکھوں پر دھیان و گیان کرتے ہیں، اور خاص طور پر جمعے کے دن مسیح خداوند کے صلیبی کلمات پر غور کرتے ہیں۔ مسیح خداوند کہ جب صلیبی کلمات پر غور کرتے ہیں تو پہلا کلمہ معافی کا، دوسرا نجات کا، اور تیسرا محبت کا، اور آج ہم چوتھے کلمے پر غور کرتے ہیں جو مسیح خداوند نے صلیب پر کہا کہ اے میرے خداوند، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ چوتھا کلمہ کفارے کا کلمہ ہے، کفارہ ادا کیا گیا۔ آج کا یہ کلمہ مسیح خداوند کے الفاظ، صلیبی الفاظ، بہت کچھ ہمیں سکھاتے ہیں۔ ان الفاظ سے ہم یہ سیکھتے ہیں، اس کلمے سے، کہ میرے لیے کیا کیا گیا ہے۔ ہم اکثر اپنے خاندانوں میں جہاں بھی رہتے ہیں یہ ہمارے ذہنوں میں سوال رہتا ہے، میرے لیے کیا کیا گیا ہے؟ یا گھر والوں سے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ اکثر یہ سوال ہوتا ہے، بچے بھی پوچھتے ہیں، بڑے بھی پوچھتے ہیں اپنے بڑوں سے، والدین سے یہ اکثر ہم پوچھتے ہیں، تو آپ لوگوں نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ تو آج کا یہ کلمہ جو ہے، چوتھا کلمہ، کفارے کا کلمہ، ہمیں سکھاتا ہے کہ میرے لیے کیا کیا گیا اور میں نے کیا کیا ہے۔ آج ایک گلاں غور نہ سننا لیاں کہ میرے لیے کیا کیا گیا اور میں نے اس کے لیے کیا کیا ہے۔ اگر میرے لیے کچھ کیا گیا ہے اور مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میرے لیے کیا کیا گیا ہے، تو میں نے پھر کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا، اور کیا مجھے کرنا ہے؟ آج ہم ان باتوں پر غور کرتے ہیں، اور آج آپ اپنی اپنی زندگی پر غور کرتے ہوئے کہ اتنا کچھ میرے لیے ہوا ہے اور میں نے اس کے لیے کیا کیا۔ جو کچھ میرے لیے کیا گیا، میں نے اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں کیا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات پر بھی غور کریں گے کہ میں بہت ہی خاص ہوں، عام نہیں ہوں۔ جب مسیح خداوند نے کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو یہ کفارے کا کلمہ ہے۔ سب سے بڑی بات جو ہمیں بہت ہی خاص بناتی ہے، جو یہ بتاتی ہے کہ تو بہت خاص ہے اور تیرے لیے بہت کچھ کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ تیرا کفارہ ادا کیا گیا ہے، تیری قیمت ادا کی گئی ہے، تجھے بچایا گیا ہے، تجھے نجات دی گئی ہے، تیرے لیے زندگی کا دروازہ کھولا گیا ہے، تیرے گناہوں کی وجہ سے تیرا قرض ادا کیا گیا ہے۔ اس لیے اب تو عام نہیں، خاص ہو چکا ہے، خاص ہو چکا ہے۔ تیرے لیے کفارہ ادا کیا گیا ہے جو تو نہیں کر سکتا تھا، تیری قیمت ادا کی گئی ہے، تیرا قرضہ اتارا گیا ہے جو پوری زندگی میں نہیں اتار سکتا تھا، تیرے گناہ اتنے بڑھ چکے تھے، تیری بدی اتنی زیادہ ہو چکی تھی، تو خدا نے تیرا کفارہ دیا ہے،
اس لیے اب تو عام نہیں خاص ہو چکا ہے، اور تو جانتا ہے کہ تیرا کفارہ ہے کیسا۔ اگر کفارہ دیا گیا ہے تو کفارہ ہے کون سا؟ قیمت ادا کی گئی ہے تو قیمت ہے کون سی؟ قرضہ اتارا گیا ہے، قرضہ ہے کیا؟ جو میرے لیے کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ جو کفارہ دیا گیا ہے وہ کون سا ہے؟ میں نے اس سے بھی جاننا ہے کہ کفارہ کیا ہے میرے لیے، جو میرے لیے ادا کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس نے کفارہ ادا کیا ہے وہ کون ہے؟ جس نے میرا کفارہ ادا کیا ہے، جس نے میری قیمت دی ہے، جس نے میرا قرضہ اتارا ہے وہ کون ہے؟ آج کی انجیل پاک میں 27ویں باب کی 45 آیت میں لکھا ہے کہ چھٹی گھڑی سے 9ویں گھڑی تک تمام ملک میں اندھیرا چھا گیا، اندھیرا چھا گیا۔ پہلے کیا تھا؟ روشنی، پھر کیا ہوا؟ اندھیرا۔ جب اندھیرے اور روشنی کی بات ہوتی ہے تو ذکر آتا ہے شروع میں تکوین پہلا باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، زمین ویران تھی، سنسان تھی، گہراؤں پر اندھیرا تھا، اندھیرا تھا۔ تو تکوین میں دیکھتے ہیں جب کائنات کی تخلیق ہوئی، کائنات بنائی گئی، کائنات کو وجود ملا، ایک ایک چیز کو شکل ملی، تو وہاں اس وقت کیا تھا؟ اندھیرا۔ اور خدا نے کہا روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی، اور اس نے روشنی کو پسند کیا، اچھی لگی۔ پہلے کیا تھا؟ اندھیرا، اور اس نے روشنی کو بنایا، روشنی اچھی لگی، پسند آئی۔ اندھیرا تھا اور روشنی ہوئی۔ بنانے والا کون ہے؟ اندھیرے کو روشنی میں بدلنے والا کون ہے؟ خدا، جس نے کائنات کو بنایا، تخلیق کیا، کائنات کی ایک ایک چیز، اور انسان اس کائنات کا حصہ ہے، انسان کو بھی بنایا۔ اس نے جب روشنی کو بنایا اور کہا کہ اچھی ہے، پہلے اندھیرا تھا، روشنی ہو گئی، چیزیں تخلیق ہونی شروع ہوئی، وجود میں آنا شروع ہوئی، اور اس نے پسند کیا، اسے خوشی ہوئی، اس نے اس کو اچھا کہا۔ اور کیا ہوا؟ یہ پھر اندھیرا کیسے ہوا؟ روشنی کرنے والا خدا، اور پھر روشنی سے اندھیرے میں لانے والا انسان۔ دن کے وقت 12 بجے اندھیرا ہوا ہے، روشنی ہے، دن ہے، سورج نکل رہا ہے، اور تب اندھیرا ہو گیا۔ خدا نے اندھیرے سے ہمیں روشنی دی، زندگی دی، اور انسان نے روشنی میں سے، زندگی میں سے دوبارہ اندھیرے کی طرف۔ روشنی کرنے والا خدا ہے جس نے ہمیں زندگی دی ہے، جو ہمارا کفارہ ادا کرتا ہے۔ ہمیں سکھایا جاتا ہے، ہمارے گناہوں نے، ہماری بدی نے، ہماری نافرمانی نے دوبارہ اندھیرا کر دیا، دوبارہ اندھیرا کر دیا۔ یہ آج کے انجیل پاک میں دیکھتے کہ یہ اندھیرا کس کی وجہ سے ہوا؟ انسان کے گناہوں کی وجہ سے، انسان کی بدی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے خدا سے دور ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہ خدا نے کائنات کو بنایا ہے، اور یہاں پر نظر آتا ہے کہ وہی خدا ابھی بھی پیار کرتا ہے، جو روشنی اور اندھیرے پر اختیار رکھتا ہے۔ میرا کفارہ کس نے ادا کیا ہے؟ خدا نے۔ قیمت ادا کرنے والا کون ہے؟ خدا، جس نے میرا قرضہ اتار دیا، گناہوں کا قرضہ اتار دیا، قیمت ادا کر دی، میرا کفارہ دیا ہے۔ جو گناہ میں نے کیے تھے، جو بدی میری تھی، نافرمانی میری تھی، اور اس کا بوجھ مسیح خداوند نے اٹھایا ہے، اسی لیے اس نے کفارہ دیا ہے۔ یہ کلمہ سکھاتا ہے کہ میرا کفارہ ادا کیا گیا ہے۔ جو کام مجھے کرنا تھا، نہیں کر سکتا تھا، وہ مسیح خداوند نے کیا، کہ یہ کر نہیں سکتا، یہ اتنے زیادہ گناہوں کی وجہ سے یہ قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ قیمت کیا ہے؟ رومیوں میں 6 باب میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ زندگی کے دروازے بند ہو چکے تھے، اب یہ گناہوں کی وجہ سے کھول نہیں سکتا۔ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور موت کے عمل سے گزرنا پڑے گا، تکلیف کے عمل سے گزرنا پڑے گا۔ اور خدا کے بیٹے نے، مسیح خداوند نے کیا کیا؟ ہماری قیمت ادا کی ہے، قیمت ادا کی ہے۔ اور
اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ یہ اس بات کا بھی اعلان ہے آرامی زبان میں کہ جس مقصد کے لیے میں بھیجا گیا تھا، جس مقصد کے لیے مجھے رکھا گیا ہے، وہ پورا کرتا ہوں۔ جو ذمہ داری دی گئی ہے، جو مقصد دیا گیا ہے، وہ پورا کرتا ہوں۔ نجات کا، زندگی کا، کفارے کا، کہ میرا مقصد جو تھا کفارہ ادا کرنا ہے، اس کو ادا کرتا ہوں۔ کفارہ کسی کے لیے، کسی کے بوجھ کو اٹھانا، کسی کے گناہوں کو اٹھانا، کسی کے گناہوں کو اپنے اوپر لینا، کسی کے بوجھ کو اپنا بوجھ سمجھنا، کون کرتا ہے؟ بڑا مشکل ہے۔ اگر آج کے دور میں ہم دیکھیں تو کسی کا بوجھ اٹھانے کے لیے کسی کی غلطی کو اپنی غلطی مان لینا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ ہم کچھ کسی کے لیے کرتے بھی ہیں تو اس سوچ کے ساتھ کہ میرے لیے کچھ بہتر ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا، مجھے یہ مل جائے گا، خوشی ملے گی یا کامیابی ملے گی یا میرے لیے بہتر ہوگا، تو پھر کچھ نہ کچھ کرتے ہیں تو کسی غرض کے لیے کہ میرے لیے کیا ہوگا۔ تو یہاں پر ہمارے گناہوں کو، ہمارے گناہوں کے بوجھ کو جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے، گناہوں کے بوجھ کو اٹھایا گیا ہے، اور کہا گیا کہ اے میرے خداوند، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کیوں چھوڑا گیا ہے؟ کیوں؟ ریزن ہے کیوں۔ کیوں کا ورڈ بتاتا ہے کہ کیوں اسے چھوڑ دیا گیا، کیوں اسے چھوڑ دیا گیا مسیح خداوند کو؟ ہمارے گناہوں کی خاطر، تاکہ وہ پکڑوایا جائے، تاکہ اسے مجرم بنایا جائے۔ اس لیے چھوڑا گیا تاکہ اس پر الزام لگائے جائیں، اس کا مذاق اڑایا جائے، اس کے منہ پر تھوکا جائے، اسے تھپڑ مارے جائیں، اسے صلیب دی جائے اور کوڑے مارے جائیں اور کانٹوں کا تاج پہنایا جائے۔ اس لیے کیوں چھوڑ دیا؟ تاکہ اس مشکل، کٹن اور تکلیف دہ عمل میں سے گزر سکے، کیونکہ تو نے کفارہ ادا کرنا ہے۔ اگر تو نے گناہوں کے بوجھ کو اٹھایا ہے تو اس کے لیے تجھے چھوڑ دیا تاکہ تو اس عمل سے گزر سکے۔ تجھے مجرم ٹھہرایا جائے، الزامات لگائے جائیں، کوڑے لگائے جائیں، کانٹوں کا تاج پہنایا جائے اور صلیب دی جائے۔ اس نے اس قیمت کو ادا کرنے کے لیے اس پورے پروسیس میں سے گزرا ہے، تکلیف دے عمل میں سے گزرا ہے، پوری تکلیف اٹھائی ہے، دکھ سہے ہیں اور اپنی جان دی ہے۔ 3 گھنٹے تک صلیب پر تڑپتا رہا، ہمارا کفارہ ادا کرتا رہا، اتنی بڑی قیمت ادا کی ہے۔ اور ہم پوچھتے ہیں کہ میرے لیے کیا کیا گیا ہے؟ پوچھتے ہیں ہم اپنے ماں، میرے لیے کیا کیا گیا ہے؟ تو بہت ہی خاص ہے، تیرا کفارہ ادا کیا گیا ہے، تیری قیمت دی گئی ہے، تیرے گناہوں کا قرضہ اتارا گیا ہے، اور وہ مسیح خداوند ہے جس نے تیرے لیے کیا ہے، تو اس کی نظر میں بہت خاص ہے، بہت خاص ہے۔ اب غور اس بات پر بھی کرنا ہے، میرا کفارہ دیا گیا ہے اور اتنی تکلیفیں مسیح خداوند نے میرے لیے اٹھائی ہیں، اب میں کیا کرتا ہوں اس کفارے کے لیے جو میرے لیے ادا کیا؟ میں کیا کرتا ہوں روزوں میں جو میرا کفارہ، جب غور کرتا ہوں میرے کفارہ ادا کیا گیا، میں کیا کرتا ہوں؟ کیا میں اپنے ساتھ میں بیٹھے ہوئے انسان یا مسائل کو معاف کرتا ہوں؟ میری بہت بڑی قیمت ادا کی گئی ہے، ادا کرنے والا خدا ہے۔ اب میں کیا کرتا ہوں؟ جب میں معاف کروں گا، جب میں کسی کے لیے مدد کے لیے کھڑا ہوں گا، تو میں ضرور جواب دوں گا کہ اے خدا تو نے میرا کفارہ دیا ہے۔ نیکیاں کریں اور بتائیں کہ اے خدا، جب خدا کے حضور میں، ہاں خدا تو نے میرا کفارہ دیا ہے، میری قیمت ادا کی ہے، میرے گناہوں کا بوجھ تو نے اٹھایا ہے، بہت بھاری تھا گناہوں کا بوجھ، میں اٹھا نہیں سکتا تھا، میں تیرے حضور کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، تو نے بوجھ اٹھا لیا اور میں تیرے حضور میں کھڑا ہونے کے قابل ہو گیا۔ نیکیاں کریں ان دنوں میں، جتنی ہو سکتی ہیں نیکیاں کریں، جتنی ہو سکتی ہیں نیکیاں کریں، اور دعا میں کہیں کہ اے خداوند تو نے میرا کفارہ دیا ہے۔ یہ جو میں نیکی کرتا ہوں اس لیے کہ میں بھی تجھے بتا سکوں میں بھی تجھے پیار کرتا ہوں، تو نے مجھے پیار کیا ہے، میرا قرضہ اتار دیا ہے، تو میں یہ نیکی اس لیے کر رہا ہوں کہ تجھے بتا سکوں کہ میں تجھے بھی پیار کرتا ہوں۔ مسیح خداوند کو بتانا ہے کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں، اور
اس ہر نیکی کے ساتھ کہ یہ میں خدا کے لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، کیونکہ اس نے میرا کفارہ دیا ہے، میرا قرض اتار دیا، میری قیمت ادا کی ہے، تو میں اس کے لیے میں بہت خاص اس کی نظر میں، آپ خاص ہیں۔ اور ہمیشہ اس بات کو یاد رکھے، روزوں میں انسان جو ہے وہ کبھی سوچتا ہے کہ میں بہت عام ہوں، اساسے کم طریقہ نہیں، بلکہ ہر انسان بہت ہی خاص ہے خدا کی نظر میں، اسی لیے تو کفارہ ہوا، اسی کے لیے کوئی جان دیتا ہے، اسی کے لیے کوئی قیمت ادا کرتا ہے، کوئی خاص ہو۔ تو آپ سب کیا ہیں؟ خاص ہیں، خدا کی نظر میں بہت خاص ہے، اس نے آپ کے لیے قیمت ادا کی ہے، بہت پیار کرتا ہے، اور ہر ایک کو خدا نے مختلف خوبیاں عطا کی ہیں، مختلف خوبیاں عطا کی ہیں۔ آج سے آپ نے اس بات کو بھی یاد رکھنا ہے کہ خدا کی نظر میں بہت ہی خاص ہوں، کیونکہ اسی لیے اس نے میری قیمت ادا کی ہے۔ آپ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ایک دوسرے سے مختلف آپ کے پاس ٹیلنٹ ہیں، مگر خدا نے ہر ایک کو مختلف ٹیلنٹ دیے ہیں، خوبیاں دی ہیں، اور ہر ایک جو ہے خدا کی نظر میں خاص ہے، اس لیے اس نے کفارہ دیا ہے۔ اور ہم بھی جب ان دنوں میں خاص طور پر روزوں میں نیکیاں کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں اور اچھا مشورہ دیتے ہیں، تو یہ ہماری نیکیاں ہیں، اور یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اے خدا تو نے کفارہ دیا ہے، تو نے پیار دکھایا ہے، تو میں ایک چھوٹے سے عمل سے پیار دکھاتا ہوں کہ میں بھی تجھے پیار کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم بہت خاص ہیں۔ ایک آدمی کے پاس 2 مٹکے تھے، ایک آدمی کے پاس 2 مٹکے تھے، دونوں کا استعمال کرتا تھا، اپنے گھر میں دور سے پانی لے کر آتا تھا، اور ان میں سے ایک مٹکا جو تھا وہ تھوڑا سا ٹوٹا ہوا تھا، لیک کرتا تھا۔ ہر روز جب پانی بھر کے لاتا تو جس مٹکا جو تھوڑا ٹوٹا ہوا تھا، لیک کرتا تھا، اس میں سے پانی گھر آتے آتے کیا ہوتا؟ آدھے سے بھی کم ہو جاتا۔ ہر روز وہ محنت کرتا، پانی بھر کے لاتا، ایک مٹکا بالکل صحیح، اور جب وہ بھر کے لاتا تو پورا پانی رہتا۔ ایک دن جو ٹوٹے ہوئے مٹکے نے کہا کہ اپنے مالک سے، تو مجھے پھینک کیوں نہیں دیتا؟ میں کسی کام کا نہیں ہوں، میں تیرے کس کام کا؟ تو اتنی محنت کرتا ہے، اتنی دور سے پانی لے کر آتا ہے، اور گھر آتے آتے پانی جو ہے وہ گر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ لیک کرتا ہے، تو پھینک دے، نیا مٹکا لے آ۔ اور اس نے کہا کہ میں تجھے نہیں پھینکوں گا، تو میرے لیے بہت خاص ہے، خاص ہے، میں تجھے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، تو بہت خاص ہے۔ پھر وہ مالک اسے بتاتا ہے کہ تو سوچتا ہے کہ تو خاص نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تو بہت خاص ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ میں ایڈا خاص نہیں، یا خدا نے منو کی دیتا ہے، میرے کو کچھ بھی نہیں، میں کی کر سکنا ماں، میں تو ایڈا قابل بھی نہیں، پڑھیا لکھا بھی نہیں، کوئی جانتا بھی نہیں، میں کی کر سکنا ماں۔ اسی طرح مٹکے دی بھی سوچ سی، انہوں نے بھی یہی گل کی تھی کہ میں تو ایڈا خاص نہیں ہے گا، تو مالک نے آخیا تو سوچنا ہے کہ تو خاص نہیں، مگر میں سمجھنا ہے کہ تو بہت خاص ہے۔ تو مٹکا آندا ہے، مزید سوال کرتا ہے کس طرح میں خاص ہاں؟ انہیں کیا، ویکھ جدوں میں پانی لے کے آنا وا تے راہ دے وچ پانی ڈگدا رہندا، جیڑی سائڈ تے پانی ڈگدا رہندا ہے اوتھے انہیں کی کیتا سی، بیج بکھیر دیا اس نے، بیج، اور جب وہ پانی لے کر آتا تھا اس سائڈ پر پانی لگتا رہتا تھا اس بیج کو، وہاں سے کیا ہوا؟ چھوٹے چھوٹے پھول نکل آئے، بہت ہی رنگ برنگے اچھے اچھے پھول نکل آئے، اس سارے راستے پر اس کے دروازے کی سائڈ پر سارے پھول۔ اور اس نے کہا کہ دیکھ یہ پھول جو ہے میں کاٹ کر اپنے گھر میں ڈیکوریٹ کرتا ہوں، گھر کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، ان میں سے کچھ پھول میں مارکیٹ میں بیچ دیتا ہوں، میرے گھر کی آمدنی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور تو کہتا ہے کہ تو عام ہے، خاص نہیں ہے، میری نظر میں تو خاص ہے، تو اپنا کام کر رہا ہے، جیسا تو ہے ٹوٹا ہوا ہے، تو کام اپنا کرتا رہ، اور یہ تیرا ایسا ہی کام میں نے تجھ سے لینا ہے، میں تجھ سے یہ نہیں چاہتا کہ یہ کام کر، جو خوبی میں نے تجھے دی ہے میں نے ویسے ہی کام لینا ہے، جیسے کوئی گا سکتا ہے وہ گانے کی کام کرے گا، لکھ سکتا ہے وہ لکھنے کی کام کرے گا، کچھ لوگ یہاں آ کے صفائی بھی کرتے رہتے ہیں، جو کام ہے خدا نے اسی کا اجر دینا ہے، کہتا میں اس سے اور کچھ نہیں مانگتا،
برکت میں نے اس کو بھی اتنی دینی ہے، تجھے بھی اتنی دینی ہے، جو یہاں کام کرتا ہے جو وہاں کام کرتا ہے، برکت دونوں کے لیے ایک ہے۔ اس کو میں نے فرق دے دیا ہے، تجھے میں نے فرق دے دیا ہے، کام تو میں نے دونوں سے لینا ہے، برکت بھی میں نے دونوں کو دینی ہے اور سیم ہی دینی ہے۔ فرق کیا ہے؟ تو سوچتا ہے کہ میں خاص نہیں ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ تو بہت خاص ہے۔ اور اسی طرح آج کا یہ کلمہ بتاتا ہے کہ ہم خاص ہیں، اسی لیے تو ہم سب کا کفارہ ہوا، اور کفارہ دینے والا خدا ہے، خدا کا بیٹا، اس لیے ہم بہت خاص ہیں مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔